بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مغل بادشاہ شاہ جہان نے جب لاہور میں دربار لگایا تو علی خان نے اسے بتایا کہ اس کے پاس ایک ایسا شخص ہے جو نہر بنانے میں بڑی مہارت رکھتا ہے۔ شاہ جہان نے خوش ہو کر حکم دیا کہ دریائے راوی سے ایک نہر نکال کر لاہور کے پاس سے گزاری جائے۔ شاہ جہان نے یہ نہر تیار کرنے کے لیے 2 لاکھ روپے دیے۔ 1 سال کے بعد جب شاہ جہان دوبارہ لاہور آئے تو کینال مکمل ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے فرمائش کی کہ اس نہر کے کنارے ایک وسیع و عریض اور بہت خوبصورت باغ تعمیر کیا جائے اور اس باغ میں 12 دری، شاہی غسل خانے اور جا بجا پھلدار درخت لگائے جائیں۔ بادشاہ نے اس کام کے لیے خلیل خان کو مقرر کیا، لہٰذا خلیل خان نے ملک کے کئی اور آفیسرز کو ساتھ لگا کر اس باغ کی تعمیر شروع کر دی۔ باغ کے لیے پودے قندھار اور کابل سے منگوائے گئے۔ یہ باغ شالیمار تھا جو 80 ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اس باغ کا سنگ بنیاد 1637 میں رکھا گیا۔ اس پر 6 لاکھ روپے کے قریب لاگت آئی۔ 1 سال اور 6 ماہ کے بعد یہ مکمل ہوا تھا۔ شاہ جہان نے لاہور کے قریب جو باغ لگوایا، اس کا نقشہ کشمیر والے شالیمار گارڈن کے مطابق تھا، لہٰذا اس کا نام بھی شالیمار باغ رکھ دیا گیا۔ شالیمار باغ 3 تختوں پر مشتمل ہے۔ تینوں الگ الگ باغ ہیں جو ایک دوسرے سے 12 فٹ کی بلندی پر واقع ہیں۔ ہر اونچے تختے سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ ادھر انتہائی دلکش تالاب بھی بنا ہوا ہے جس میں بہت سارے فوارے لگے ہوئے ہیں۔ فواروں کا پانی سنگ مرمر کے حوضوں میں گرتا ہے۔ یہ فوارے گرمیوں کے موسم میں جگہ ٹھنڈی رکھنے کے لیے لگوائے گئے تھے۔ یہاں پر سنگ مرمر کی 5 خوبصورت 12 دریاں بنائی گئی ہیں۔ بادشاہ 12 دریوں میں بیٹھ کر برسات کا نظارہ کیا کرتا تھا۔ باغ کے ایک حصے میں، جسے حیات بخش کہتے ہیں، سنگ مرمر کا ایک بہت ہی خوشنما تخت بنوایا گیا ہے جہاں پر بیٹھ کر بادشاہ اپنا دربار لگایا کرتا تھا۔ کچھ فاصلے پر سنگ مرمر کی ایک آبشار بنی ہوئی ہے۔ کہا جاتا ہے اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء جو ایک شاعرہ تھی، اس لیے اکثر اس جگہ بیٹھ کر شعر کہا کرتی تھی۔ شالیمار باغ میں شاہ جہان نے اپنے لیے حمام بھی بنوائے جس کے 3 حصے تھے۔ ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے جس میں گرم اور ٹھنڈا دونوں طرح کا پانی لایا جاتا تھا۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تھے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا تھا اور چراغ کی روشنی بجلی کی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت محظوظ ہوتا تھا۔ اس باغ میں ایسے بہت سے درخت بھی ہیں جن پر پھل لگے ہیں۔ شاہ جہان لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ شالیمار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو باغ کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہان کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکباد دی اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائیں مانگیں۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم، فاضل اور بزرگ موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا کہ آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہیں دیکھا۔ باغ کے گرد اونچی اونچی دیواریں بھی بنی ہوئی ہیں۔ لاہور کا شالیمار باغ دنیا کے عظیم باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب دوسرے ملک کے سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالیمار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں خاص مہمانوں کو شہریوں کی طرف سے استقبالیہ دیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملتے ہیں اور بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملکوں کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں استقبالیہ ان کے پروگرام کے لازمی حصے ہوتے ہیں۔
معزز مہمانوں کو شالیمار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی تھی۔ شالیمار باغ کی شاہی حیثیت کئی برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لاجواب ہے۔ باغ کی سیر کرنے کے لیے لوگ دور دراز سے آتے ہیں۔ باغ کے شروع میں یہاں میلہ چراغاں بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ ہوتا تھا۔ یہ باغ مغل بادشاہوں کی عظمت کا ثبوت ہے۔ عالمی ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافتی ورثے کا حصہ بناتے ہوئے اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ فرینڈز، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔